اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے. تم میں سے چاہے کوئی مومن ہے یا کوئی کافر و مشرک، لیکن تم سب آدم علیہ السلام اور حوا ہی کی اولاد ہو. اور ہم نے تمہیں مختلف قبائل میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تمہیں پہچانا جا سکے. سبحان اللہ. ضرور بڑے محمد سوال کیے جو اچھی بات ہے، کیونکہ بنیادی سوال بعض ذہن میں اٹھتے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی آتے ہیں اور لوگوں سے پوچھے بھی جاتے ہیں. تو ہمارا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جتنے سوالوں کے جواب دیے جا سکیں اتنا بہتر ہے. بے شک. اور بنیادی سوال جو ہوتے ہیں، بنیادی سوال کیا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ ہی بنیادی ہوتا ہے. اگر بنیاد ٹھیک ہو جائے تو آگے ساری عمارت جو ہے وہ صحیح ہے. لیکن اگر بنیادی ٹھیک نہ ہو ساری عمارت خراب ہو جائے. تو ان بنیادی سوالوں کے جواب دینے کی آج میں کوشش کروں گا. بسم اللہ. اور کوشش کروں گا کہ وقت پہ ختم بھی کر سکوں کیونکہ سوالات کافی ہیں. لیکن بنیادی سوال میں جو ہے لیکن دو میں مثالیں دیتا ہوں کہ بنیاد کیوں ضروری ہے. پہلی مثال تو جیسے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم وہ اللہ کی رسول کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بڑھو. اب بات یہ ہے کہ جتنی بڑی ہستی کا کلام ہوتا ہے اس میں اتنی گہرائی ہوتی ہے. آپ انسانوں میں لے لیں، جو جیسے جیسے بلند ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا کلام بلند ہوتا ہے اور اس کے معنی کھلتے رہتے ہیں. جتنے بظاہر اس کے معنی نظر آتے ہیں گہرائی میں جا کے اس کے اور معنی نکلتے ہیں. اب میں یہ دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو لا تفرقوا، لیکن لا تفرقوا کے معنی بہت سارے معنی. میں آپ کو ایک معنی بتاتا ہوں، آپ بولیں گے یہ کہاں سے آپ نے نکال دیا. اس کے معنی یہ ہے کہ بنیاد پہ توجہ کرو اور تفصیلات کے اندر زیادہ مت گھسو. اب آپ بولیں گے یہ معنی کہاں سے آئے؟ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ یہ معنی کہاں سے آئے. کیونکہ جو بھی کلام کرتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اپنے کلام کا. اس ممبر پہ بیٹھ کے کوئی لوز ٹاک کرنا مناسب نہیں. تو میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب جتنے بھی فرقے ہیں ان کو اٹھا لیں آپ، سارے فرقوں کے اوپر، اور دیکھیں کہ ان میں فرق کیا ہے. ان میں جو بھی فرق ہے وہ اکملت لکم دینکم کے بات کرتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آیت کس خلیفہ کے دور میں نازل ہوئی؟ کون سے خلیفہ کے دور میں نازل ہوئی؟ اکملت لکم دینکم جو ہے وہ کس خلیفہ کے دور میں نازل ہوئی؟ خلیفہ تو بنی رسول کے بعد، قرآن پورا کا پورا رسول پہ تو رسول کے دور میں نازل ہوئی. ابھی کوئی رسول کے بعد ان کا جانشین یا کوئی اور شخص ان کی مسند میں نہیں بیٹھا تھا. تو اس وقت کیا تھا؟ ایک قرآن تھا، ایک رسول خدا کی ذات تھی، ایک ان کی حدیث تھی بشمول حدیث ثقلین تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی اور باقی گفتگو نہیں تھی. وہ تو بعد میں مسلمانوں نے چیزیں نکال کے فرقے بنا لیے. تو جب اللہ کہہ رہا ہے لا تفرقوا، بنیاد سے فرقے نہیں بنتے، بنیاد کی کمزور ہونے سے بنتے. جب آپ نے اس کو کمزور کر دیا اور بنیاد کو چھوڑ دیا تو فرقے بننا شروع ہو گئے. تو جب اللہ کہہ رہا ہے لا تفرقوا، اس کا مطلب ہے بنیاد پہ غور کرو، بار بار بنیاد کی طرف پلٹو. تو ایک تو یہ قرآن سے میں نے آپ کو مثال دی. ایک میں موجودہ دنیا سے مثال دیتا ہوں. دیکھیں اکنامکس ایک بہت بڑا، پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، روپیہ نیچے جا رہا ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، غربت بڑھ رہی ہے. سارا مسئلہ اکنامکس کا ہے، سارا مسئلہ اکنامکس کا ہے. اس
کو مطلب ایک جملہ انگریزی میں بول جاتا ہے اٹس اکانومی اسٹوپڈ، یعنی اگر کوئی بھی آپ بات کریں تو اس کے پیچھے بنیاد جو ہے اکنامیکل نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ارے بیوقوف آدمی، اس کا تعلق جو باب آدم کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے ایڈم اسمتھ کو، اور اس نے کتاب ہی لکھی بیک ٹو دا بیسکس، یعنی چلو بنیادوں پہ واپس چلے، وہیں سے حل نکلے گا. جتنے معاشی مسائل ہیں ان کا حل بنیاد سے نکلے گا. تو اسی طرح جو بھی انسانی مسائل ہیں یا دینی مسائل ہیں ان کا حل بھی ان سے نکلے گا. تو جو بنیاد، لیکن بہرحال سوال تو اپنی جگہ موجود ہیں اور سب کے ہی کام آئیں گے. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی محرم آتا ہے ویسے پھٹے بازیاں بڑھ جاتی ہیں. ایک بندہ جو سارا سال خاموش بیٹھا ہے، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اٹھ کے آ جاتا ہے، وہ بھی کوئی ایسی باتیں شروع کر دیتا ہے جیسے جس سے کہ تفرقہ بازی اور جھگڑے اور یہ سب چیزیں زیادہ سامنے آتی ہیں. پھر اس کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں، پھر کچھ اور ہوتا ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ کربلا جو ہے وہ شیعوں کا مسئلہ ہے یا مسلمانوں کا مسئلہ ہے یا انسانوں کا مسئلہ ہے. تو جو بات اگر آپ بنیاد پہ جائیں گے، ابھی جیسے میں نے پڑھا کہ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی یقین رکھتے ہو، جو بھی تمہارا مذہب ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تو ایک آدم اور حوا کے اولاد. قبائل میں تو اس لیے تقسیم کیا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی کوکیشین ہے، کسی کا آنکھیں نیلی ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا پیلا ہے، کسی کا، وہ اس لیے تو پہچانے جا سکتے. بے شک اس لیے نہیں کیا کہ جیسے جو ہٹلر کی وہ تھی فلسفی کہ جو گورے اور نیلی آنکھوں والے ہیں وہ ذہانت میں باقی دنیا سے بڑے ہوئے ہیں اور ان کو حکومت کرنے کا حق ہے. اب تو سائنس نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا اور ثابت کر دیا کہ ذہانت کسی کی بڑی بھی نہیں ہے. ذہانت کے پیچھے، پڑھائی کے پیچھے، دانشوری کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، باقی سب انسان برابر ہے. تو کربلا کا معاملہ بھی انسانوں کا معاملہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین کی فوج میں 72 کی فوج تھی اور اس میں غیر مسلم بھی تھے، ان میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو مخالفین اہل بیت رہ چکے تھے، جن میں بہت بڑا نام تھا زہیر بن نعیم. تو یہ انسانوں کی فوج تھی. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا فلسفہ تھا جو دنیا کے ہر مسلک اور مذہب کے لوگوں کو اس بات پر مائل کر رہا تھا کہ جا کے اپنی جان قربان کرنا. تو یہ انسانوں کا مسئلہ تھا. یہ بات کہنا، دیکھیں جیسے جیسے آپ اپنی سوچ کو سکیڑتے جائیں، تن نظری میں آتے جائیں، ویسے ویسے آپ حسینیت سے دور ہوتے جائیں. جتنی آپ اپنے ذہن کو وسعت دیں گے اتنی آپ حسینیت کے قریب بھی ہوتے جائیں گے اور سمجھتے بھی جائیں گے. اب دیکھیں زہیر ابن نعیم جو بظاہر مخالفین میں تھے امام حسین کے، جب نکلے تو امام حسین کبھی ان کے پاس حضرت عباس کو بھیجتے، کبھی ان کے پاس علی اکبر کو بھیجتے، اور آخر میں خود جاتے کہ تم جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اور ان پہ طرز بھی یہی کیا ہے. اور ابن سعد نے ان سے کہا کہ تم تو عثمانی تھے، تم کہاں سے حسین کی فوج میں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا جہاں میں موجود ہوں وہ دیکھ کے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں. تو یہ جو ہے اپنی سوچ کو آپ جتنا محدود کریں گے اتنا حسینیت سے دور ہوتے جائیں گے، جتنا وسیع کریں گے اتنا حسینیت سے قریب ہوتے جائیں گے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ فلاں مسلک کے ہو یا فلاں مسلک کے. نیرو مائنڈیڈنس جو ہے وہ کسی پہ بھی طاری ہو سکتی ہے. بھلے اس یہاں بیٹھ کے وہ مجلس پڑھتا ہو، وہ بھی نیرو مائنڈیڈ ہو سکتا ہے. کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. اسی طرح وسیع ذہنی بھی آ سکتی ہے. کوئی ہندو بیٹھا ہے، اب آپ دیکھیں ہندوؤں نے کتنے امام حسین پہ لکھے. عمر کوٹ سے تو باقاعدہ جلوس نکلتا ہے اور بے شمار بہت ساری شاعری آپ نے پڑھی ہوئی ہندوؤں کی امام حسین کے اوپر. گرو نانک کے خود اشعار ہیں امام حسین. تو مطلب یہ کہ یہ بات. اچھا دوسرے سوال کی بنیاد کیا ہے؟
واقعہ کربلا آخر ہوا کیوں؟ کہ امام حسین جو ہے وہ کوئی مسئلہ یہ تھا کہ حکومت پہ قبضہ کرنے کا مسئلہ تھا، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو حکومت دوبارہ بنو امیہ سے بنو ہاشم کی طرف منتقل ہو جائے۔ آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ دو نظریات تھے۔ ایک نظریہ تھا جس کو کہ اچھا اسی چیز کو میں اہل سنت کے علماء کی بھی بات کروں گا تاکہ معلوم ہو کہ یہ کوئی مسلکی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت پڑھیں، خلافت و ملوکیت میں انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ ایک وقت آیا جبکہ یہ کوشش شروع ہو گئی کہ ہمارے قبیلے اور ہماری برادری اور ہمارے خاندان اور ہم میں حکومت آ جائے، اور اسی میں گئے مستقل۔ اور آپ نے دیکھا آگے جا کے سہو بھی کیا، بنو امیہ کیا تو بنو امیہ کی، بنو عباس کیا تو بنو عباس کی، تو آخر ایسا ہو بھی گیا۔ اور یہ بات سیکنڈری رہ گئی کہ اللہ کے کتنا قریب کون ہے، رسول کے کتنا قریب کون ہے، یہ سیکنڈری ہو گئی۔ بس یہ رہے گی کہ بھائی بنو امیہ کا ہے تو جانشینی آ گئی، ملوکیت آ گئی، اور یہ فتویٰ آ گیا کہ طاقت کے بلبوتے پہ جو حکومت پہ قبضہ کر لے اس کی اطاعت فرض ہے، جو تخت پہ بیٹھا ہے اس کی اطاعت فرض، یہ ملوکیت آ گئی۔ تو یہ ایک نظریہ تھا۔ امام حسین جو تھے وہ اس نظریے کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے نہیں یہ غلط ہے۔ جنگ اس کے لیے ٹھیک ہے کہ اس میں آتا ہوں، لیکن امام حسین کا نظریہ یہ نہیں تھا۔ دوسرا تھا کہ دو خاندان چل رہے ہیں، ایک بنو ہاشم ایک بنو امیہ، دونوں خاندانوں کی کچھ روایت تھی، اور وہ روایت جو تھی وہ ان کی چل رہی تھی اور پہلے سے چل رہی تھی، حضرت ہاشم کے زمانے سے چل رہی تھی، یا اس سے بھی پہلے ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن حضرت ہاشم اور حضرت ہاشم کی جو امیہ سے جو جھگڑا ہوا تھا، اور حضرت ہاشم سے انہوں نے اس کو اس طرح پیدا یوز ہوتا ہے تاکہ مجھ سے آگے جنگ کرو، وہ ینگ تھا، حضرت ہاشم کی عمر زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا بھی میں بزرگ ہوں، میں کیسے جنگ کروں، خاندان کا بنتا ہے اس سے میں جنگ کیوں کروں۔ لیکن جب زیادہ مجبور کیا گیا تو واقعی کا طے یہ ہوا کہ جو اس میں ہارے گا 10 سال کے لیے وہ مکہ چھوڑ کے کہیں اور چل جائے۔ تو جب حضرت ہاشم کو فتح ہوئی اس جنگ میں تو امیہ کو مکہ چھوڑ کے 10 سال جانا پڑا۔ کہاں جانا پڑا؟ شام، دمشق۔ اور یہ وہ وقت تھی جہاں پر شام، پہلے شام میں امیوں کی داغیں پڑی۔ لیکن تاریخ پڑھیں، تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو چیزیں آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائے گی۔ جب تک آپ، مطلب میرا تو عقیدہ یہ ہے، آپ میں بھی بہت کا ہوگا، جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو دلائل کے ساتھ نہیں سمجھیں گے اور ذہنی طور پہ کنوینس نہیں ہوں گے، اس طرح صرف ابا کے کہنے سے کام ہی چلے گا۔ ابا نے کہا بھی اللہ نے کہا مان لو، دل تو مان نہیں رہا مگر چلو ابا نے کہا تو مان لیں گے، تو آپ کا نظریہ ناقص ہے۔ آپ کو تو دل سے سمجھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا اور کیا ہو رہا ہے، اور تاریخ ایسی ہی آگے بڑھتی ہے۔ جو میں یہی بات محسوس کرتا ہوں کہ جو اسلام ہے یا حسینیت ہے وہ ایک شعور اور معرفت کا نام ہے، وہ جہالت کا نام نہیں ہے۔ جہالت دوسری طرف ہے، جہالت اور مال دوسری طرف ہے۔ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ اے اللہ میں تیری اس منصفانہ تقسیم پر راضی ہوں، تو نے میرے دشمنوں کو مال اور ہم اہل بیت کو علم دیا۔ وہ خدا تو دوسروں کا بھی ہے، تم کو بھی کچھ دے رہا تھا تو ان کو مال دے دیا اور ہمیں علم دے دیا، اور میں اس میں بہت خوش ہوں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو دلیل کے ساتھ چلنا پڑے۔ دوسرا سوال یہ ہے، بات یہ امام حسین نے جنگ کا آغاز تو دوسری طرف سے ہوا، امام حسین نے جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ جب وہاں سے والی مدینہ کو کہا گیا کہ حسین سے بیعت کرو، حسین کو بلاؤ اور ان سے بیعت کرو،
اور امام حسین گئے، ان کے ساتھ بدمعاشی کے لوگ بھی تھے، امام حسین نے کہا جب آواز بلند ہو تو آ جانا میرا۔ تو جب اس نے کہا، ولید کے پاس مروان بھی بیٹھا تھا، تو ولید نے کہا ٹھیک ہے ہم صحیح کہہ رہے ہیں، بعد میں گفتگو کر لیں گے ان کی روشنی میں۔ تو مروان نے کہا کہ ابھی حسین قابو میں آ گئے، ابھی کو جانے مت دو، ابھی بیٹھ لے لو یا یہی قتل کر دو۔ یعنی پلان یہ تھا کہ خاموشی سے معاملہ طے ہوتا، بات زیادہ بڑھے نہیں۔ اب آپ جتنے بھی امور ہوئے، آپ یہ دیکھیں کہ پوری کوشش کی گئی کہ خاموشی کے ساتھ معاملہ طے ہوتا ہے۔ یہ حسین کا قتل جو ہے چپ چاپ خاموشی سے ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ مدینے میں ہو، چاہے وہ مکے میں حاجیوں کے روپ میں احرام میں خنجر چھپائے ہوئے لوگ ہوں، چاہے وہ یہ ہو کہ کوفے نہ پہنچنے دیا جائے، کربلا کے کنارے میں، کوشش سارا وقت یہ ہے کہ یہ خاموشی سے ہو جائے۔ اور جب خاموشی سے نہیں ہوا، پھر یہی لوگ ان کو بازاروں میں اور گاؤں میں لے گئے۔ کیوں لے گئے اس پہ بھی ہم آتے ہیں۔ تو امام حسین نے جنگ نہیں کی۔ اچھا فرض کریں انہوں نے اگر جو کیا وہ اس لیے کیا کہ ان کو خلافت مل جائے، خلافت تو نہیں ملی۔ کیا وہ یہ چاہ رہے تھے اس کے بعد دنیا بہت اچھی ہو جائے، سارے لوگ نیک ہو جائیں، تو لوگ کو نیک نہیں؟ کیا انہیں اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یزید اتنا شرابی اور زانی اور اتنا برا انسان تھا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یزید شرابی اور زانی نہ ہوتا تو کیا امام حسین بیعت کر لیتے؟ کیا وجہ یہی تھی صرف؟ یہ وجہ بھی نہیں تھی۔ اچھا یہ وجہ ہے، ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ وجہ تو پیچھے جانا پڑے گا۔ ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ اگر رسول خدا کے دور میں کوئی بہت نیک نام آدمی آتا اور وہ رسالت کا دعویٰ کر لیتا اور وہ طاقتور بھی ہوتا، تو کیا رسول اللہ اپنے دعوے کو چھوڑ کے اس کو رسول مان لیتا؟ تو اگر رسول اللہ کسی غیر رسول کو رسول نہیں مان سکتے تھے تو امام حسین کیسے بیعت کر سکتے اور آپ کیسے کر سکتے؟ آپ کا دل کسی ایسے شخص کی بیعت کیسے کر سکتے؟ بیعت تو دل سے ہوتی ہے نا، یہ تو ظاہری بیعت ہے، ایک دل کی بیعت ہے۔ اب دیکھیں امام حسین نے اپنے پاس کم سے کم لوگ رکھے، قبیلہ طے کے 20,000 آدمی تیار تھے امام حسین کے ساتھ آدمی ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ وہ اس کا حضرہ کے لوگ بات کرنے والے بھی تھے، ظلم کرنے والے بھی تھے۔ امام حسین کو اپنے ساتھ صرف ان لوگوں کو رکھنا تھا جن کا عمل بھی حسینی ہے اور دل بھی حسینی ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا، ایک جملہ کہا، اچھا اس جملے کو کہنے کے لیے امام حسین نے بڑی قربانی دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جملہ میں نہ کہہ سکوں۔ وہ کیا جملہ تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ جیسے مجھے ملے ویسے نہ میرے باپ کو ملے نہ میرے نانا کو۔ اس کے لیے امام حسین نے بڑی قربانی۔ دیکھیں پورے شروع سے لے کے اور آخر تک دو نظریات ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کوئی ایک جملہ، کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہوئی جس میں اس نظریے نے اپنے نظریے سے منہ پھیرا یا اس نظریے نے اپنے نظریے سے منہ پھیرا۔ تو اگر آپ حسینیت کو سمجھنا ہے تو آپ کو تمام واقعات کو ایک ایک کر کے سمجھنا پڑے گا۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کروں کہ امام حسین کی شہادت کوئی بے کسی کی شہادت نہیں تھی، کوئی مجبوری کی شہادت نہیں تھی۔ ایک لفظ بولنا تھا معاملہ ختم۔ یہ شعور کی شہادت، شعوری شہادت، یہ وہ شہادت تھی جس کو اپنایا گیا، جس کو قبول کیا گیا۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ حسینیت کیا ہوتی ہے، اچھا امام حسین کو تو پھر وجہ کیا تھی، بیعت کیوں نہیں؟ میں آپ سے پوچھوں گا کہ بیعت کی کس نے؟ کیا حضرت ابراہیم نے نمرود پہ بیعت کر لی تھی؟ کسی حضرت ابراہیم بھی حسینی تھے؟ کیا حضرت موسیٰ نے فرعون پہ بیعت کر لی تھی؟ کیا رسول اللہ نے ابو جہل اور ابو لہب پہ بیعت کر لی تھی؟
بالکل نہیں ہے. تو جب بیعت نہ کرنے کا یہ سلسلہ ایک پورا ہے. واہ واہ یہ سلسلہ آپ پورا سمجھے. اور یہ سلسلہ شروع اس وقت سے ہوا جب ابلیس اور نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. اور پاک میں کہتا ہوں ایک طرف ابلیسی معاملہ چلا اور ایک طرف الہی معاملہ چلا. اب آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے, تو ابلیس کے ساتھ ہو جائے اللہ کے ساتھ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. حضرت ابراہیم نے جو فیصلہ کیا, واہ واہ. حضرت موسیٰ نے جو فیصلہ کیا, رسول خدا نے جو فیصلہ کیا, حضرت عیسیٰ نے جو فیصلہ کیا, وہی فیصلہ امام حسین نے کیا. لیکن ایک بات ہے کہ جس طرح سے امام حسین نے کر کے دکھایا اس طرح سے کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا. تو میں آپ سے ایک عبادت کرتا ہوں, کلمہ آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور آپ پڑھتے ہیں حدیث ولی اللہ. دیکھیں لا الہ الا اللہ مسلمانی کلمہ نہیں ہے, یہ انسانی کلمہ ہے. کوئی انسان کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ وہ کسی شخص کا اتنا مطیع ہو جائے کہ اپنی حیثیت کو زیرو بنا دے سوائے اللہ کے ساتھ. تو پہلے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ انسانی کلمہ ہے, یہ ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے, اور ہر ظالم و جابر نے اس فطرت کو کچلنے کی کوشش کی. محمد رسول اللہ اسلامی کلمہ ہے اور علی ولی اللہ بہرحال ایک مسلک کے لوگ کہتے ہیں. لیکن لا الہ الا اللہ اچھا امام حسین نے جو جان دی وہ دی لا الہ الا اللہ, کیونکہ لا الہ الا اللہ حضرت ابراہیم نے آگ میں پھینکا جانا کس نے قبول کیا, کس نے قبول کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگر وہ کہتے ہیں نمو سے کہتے ہیں کہ بھائی تو الہ ہے, معاملہ ختم ہو جاتا. حضرت موسیٰ فرعون کو مان لیتے خدا, معاملہ بھی ختم ہو جاتا. یہ ساری تکلیفیں جو اٹھائی, تو جب حضرت ابراہیم جا رہے تھے آپ کی طرف تو اس وقت وہ کیا کہہ رہے ہوتے, لا الہ الا اللہ ہی کہہ رہے ہوتے جنرل طریقے سے. اب میں اپنے دل کی ایک آواز کہتا ہوں, دل کا ایک جملہ کہتا ہوں, اس میں باتیں کبھی بات کریں گے تفصیل سے, کہ لا الہ الا اللہ پہ کوئی مسلمان آج کی تاریخ کنٹمپریری ہیومن بینگ پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتا جب تک امام حسین کو نہیں. یہ میں ایسی دعویٰ نہیں کر رہا, میں اس کو ساری کر سکتا ہوں انشاءاللہ. آج کیونکہ مجھے کئی چیزوں کو کور کرنا ہے اس لیے اس میں تفصیل سے بات پھر کبھی کریں گے. لیکن یہ حقیقت ہے, یہ ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ہے. اللہ نے قرآن میں انسانوں کو کہا, انسان بڑا ناشکرا ہے, بڑا کوتا نظر ہے, بڑا فنا ہے. صحیح کر, صحیح کر, لیکن نظر آتا ہے کیونکہ ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ایسی ہے کہ کائنات کے سب سے اہم حق و باطل کے مارکے کو بھی فرقہ وارانہ بنا دیا. یہ تو امام حسین کی بات کرتا ہے, یہ تو شیعہ, یہ تو حسینیت کی بات کرتا ہے, یہ تو شیعہ. یہ تو کیسے افسوس کی بات ہے, جس بات پہ پوری دنیا کے تمام لوگوں نے, ہر مسلک کے لوگوں نے, ہر مذہب کے لوگوں نے, ایون ان لوگوں نے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے انہوں نے سر جھکایا ہے, اس کو آپ ایک چھوٹے ایک مسلک کا مسئلہ مانے خود الگ جانے. تو امام حسین کا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے دور. جب امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کہہ رہے تھے آپ نے سنا نہیں, وہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ. یہ حسینی طریقہ تھا لا الہ الا اللہ کہنے کا. لا الہ الا اللہ وہ لفظوں میں نہیں کہہ رہے تھے, ایپلیکیشن میں کہہ رہے تھے. ہمارے آپ کی زندگی میں بارہا ایسے وقت آتے ہیں جبکہ کسی غیر اللہ کی الہیت کو ہم, بے شک ہم اس کو اللہ تھا کہہ رہے ہو, لیکن اس کی الہیت کیا کہ سر جھکا لیتے اور جھکا لیتے ہیں. اللہ اکبر. تو امام حسین نے یہ دکھایا
کہ آپ اس سازش کو پہچانیں. یہ بیعت نہیں مانگ رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑو، مجھے الہ مانگو. تو جو بھی حسینیت کو ماننے والا ہے وہ اس سازش، جب بھی اس کی زندگی میں کوئی سازش آئے گی جہاں پہ کوئی غیر الہ بننے کی کوشش کر رہا ہوگا، وہ نہ صرف اس کو مانے گا بلکہ اس سے انکار کرے گا. اسی لیے امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا، یہ نہیں کہا میں، مجھ جیسا، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا، بھائی مجھ جیسا کوئی اگر دیکھا جائے تو کوئی موقع نہیں تھا. آپ جیسوں سے تھوڑی مانگ رہا تھا بیعت، آپ سے مانگ رہا ہے، صرف ایک آدمی سے مانگ رہا ہے اور آپ اس کو پھیلائے کہ مجھ جیسا. تو امام حسین کے آپ سارے خطبات پڑھیں، بی بی زینب کے خطبات پڑھیں، امام النبی کے خطبات پڑھیں، سارے کے سارے جملے جو ہیں وہ آپ کی آج کی زندگی سے مطابق. اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھ سکے اور اگر آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکے تو آپ کی حسینیت ادھوری ہے، دعویٰ ہے، اس کی اپلیکیشن تو ہو نہیں پائی. اور اگر مجھ جیسے لوگ یہاں بیٹھ کے اس بات کو کنوے نہیں کر پائے اور انہوں نے اس کو فرقہ وارانیہ حدود پہ رکھ کے ختم کر دیا تو پھر ہم نے حق ادا نہیں کیا مجلس پڑھنے. اس کا مقصد ہی یہی ہے. دیکھیں ہر چیز میں اچھائی اور برائی ہوتی ہے، تو مجلس کے اندر بھی بہت ساری اچھائی ہیں لیکن کچھ اور بھی چیزیں. اچھا ایک اور میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، ایک بڑی چیز، کیا وہ صرف اور صرف بہت اسٹرانگلی قرآن اور سنت کے لفظوں کو دیکھ دیکھ کے چل رہے تھے یا اعلیٰ ترین انسانی اقدار کا تحفظ بھی کر رہے تھے؟ غور کریں. کچھ انسانی اقدار ایسے جو ہر مذہب والا مانتا ہے، چاہے وہ مذہب کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، اللہ کو بھی نہ مانتا ہو لیکن وہ مانتا ہے کہ یہ بات درست ہے. یہ کہلاتے ہیں گولڈن رول. گولڈن رول یہ ہے کہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرو. اگر آپ یہ چاہتے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو روٹی ملنی چاہیے، مجھے روٹی ملنی چاہیے، تو آپ یہ بھی مانیں کہ باقی لوگوں کو ملنی چاہیے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ مجھے یہ مراد ملنی چاہیے تو دوسروں کو بھی ملنی چاہیے. اگر آپ سمجھیں کہ کسی اور کی یہ ذمہ داری ہے تو اسی نوعیت کی آپ اپنی ذمہ داری کو قبول کریں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں باقی سب کام کریں میں تو آرام کروں تو پھر آپ جو ہے وہ گولڈن رول سے باہر نکلیں. اچھا اس طرح کے اور بھی اعلیٰ انسانی اقدار ہیں. مثال کے طور پہ جتنا کمزور ہے اس کو اتنی حفاظت کی ضرورت ہے. جو جتنے کمزور پہ ظلم کرے گا، اگر ایک پہلوان WWE میں دوسرے کو چاٹا مار دیتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یار کتنا ظلم کر دیا. وہ کھڑے لڑنے کے لیے دونوں پہلوان یہ بھی مارے گا لیکن اگر کوئی 4 سال کی بچی کو تماشے اور ایک دفعہ نہیں پورے سفر میں مارتا رہے. کیا لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین تو شہید ہوئے تھے، آپ ان پہ کیوں ہوتے؟ یہ بھی سوال پوچھا گیا. یار تو شہید ہوئے. ایک بڑا ایک حدیث کا شعر ہے کہ روئے وہ جو قائل ہو ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ارے بے وقوف انسان. امام زین العابدین نے اس کا جواب دیا. اسی لیے شہادت تو آپ کے خاندان کی عادت اور آپ کی فطرت. آپ شہادت بھی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے کیا بہنوں ماؤں کے سروں سے زیادہ چھیننا بھی ہمارے خاندان کی عادت؟ کیا بچیوں کو تماشے مارنا بھی ہے؟ کیا عورتوں کو ایک ہی رسی سے جکڑنا بھی ہمارے خاندان کی عادت؟ یعنی آپ کوئی مظالم کی انتہا دیکھیں گے کتنی، اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سارے رستے کس طرح سے لے کے گئے اور کیا. یہاں میں ایک سوال کے جواب اور دے دوں.
پورے علاقے میں امام حسین کی ایک ایک بات ہے. جب روم کا قافلہ پہنچا 1000 فوجی پہ مبنی تو بری طرح سے وہ پیاسے تھے. امام حسین کی لشکر جو تھا وہ نہر کے کنارے تھا, سب کو پانی پلایا اور گھوڑوں کے سامنے پانی رکھا اور کہا جب 3 دفعہ گھوڑوں کے منہ میں جھکاؤ, اگر 3 دفعہ منہ ہٹا لے پانی نہ پے تب وہ کو چھوڑنا, ایک دفعہ میں مت چھوڑنا. کبھی کبھی گھوڑا ایسے بھی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ خیالات اور سوچ کی پہنچ کہاں تک. یہ اہل بیت, میں اس بات کا بارہا قائل ہوں کہ بہت سے مقامات پہ ایسی چیزیں ہوئی, ایسا پہچانا, ایسی دردمندی دکھائی, ایسی محبت اور خیالات دکھائے کہ جو کسی اچھے پڑھے لکھے دانشور کے لیے بھی ممکن. میں بھی اس پہ آتے ہیں انشاءاللہ. تو انسان اچھا ایک یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. 2 خاندان کی بات ہوگی, شاید آپ نے نام سنا ہو. ایک ہے حلف الفضول. یہ فضول مطلب فاضل, بیکار آدمی نہیں. اس میں کئی لوگ تھے جن کے نام فاضل, فضل, مفضل اس طرح کے نام تھے. ان لوگوں نے رسول اللہ مطلب کے زمانے میں, ان کے شروع کے زمانے میں ایک حلف لیا تھا, اور وہ حلف اس میں حضور اکرم کی بنیادی شخصیت, اور وہ اس پہ بڑا فخر کرتے تھے اور اس پہ عمل بھی کیا. وہ حلف کیا تھا؟ وہ حلف یہ تھا کہ آج کے بعد ہم کسی کا ساتھ دیتے ہوئے صرف یہ دیکھیں گے کہ حق پر کون ہے اور مظلوم کون ہے. یہ حلف کیا, کبھی بھی ناحق کا اور ظالم کا ساتھ نہیں دیں. اچھا یہ جو حلف تھا یہ عرب کی اس زمانے کی فطرت سے ہٹ کے تھے, کیونکہ وہاں تو قبائل کا ساتھ دیا, یہ میرے قبیلے کا ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے, چاہے وہ حق پر ہو یا ناحق پر. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے, اس نے قتل کیا, میں اس کے ساتھ, اس نے ڈاکہ دیا, ڈاکہ ڈالنے جانا ہے, میں اس کے ساتھ, میرے چچا کا بیٹا ہے, میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا. ڈاکہ ڈالنا تو ڈالنا. تو حلف الفضول میں اسلام سے پہلے کی بات ہے. حضور نے اور کچھ لوگوں نے مل کے یہ طے کیا, حضور اس بات کو آگے بڑھایا اور لوگوں غیر مسلموں سے ایک ضمیر انسانی تو ہوتا ہے, کچھ لوگوں نے مل کے یہ طے کیا کہ آج کے بعد جو ہے. اچھا وہی سلسلہ چلتا رہا. ولیدے نے جب گئے اور کہا کہ آج کے پچھلے سارے وہ معاف ہے اور آج کے بعد کوئی کسی اوپر نہیں کرے گا اور یہ نہیں ہوگا اور یہ ہوگا, سارا حلف الفضول کے تحت. صلح حدیبیہ بھی اسی کے تحت, اور امام حسین نے اس کا خیال رکھا سارا وقت. اب آپ دیکھ لیں کہ کون ہے جو کہ حق اور مظلوم کے ساتھ ہے اور کون ہے جو کہ باطل اور ظالم کے ساتھ ہے. لیکن بیک ٹو دا بیسکس, جو بات ہے نا کہ بنیاد کی طرف واپس پلٹو, آپ کو جوابات سارے مل جائیں گے. آپ کو جواب چاہیے, آپ کو سچائی دیکھنی ہے, آپ کو رازو سے پردے اٹھانے, آپ بنیاد پہ پلٹیں اور اپنے ذہن کو استعمال کریں. آپ دیکھیں آپ کو سارے جواب ملیں, سارے جواب ملیں, اور اگر نہ ملے تو مجھے آپ پکڑنے کے لیے ہمیں سوال کا جواب نہیں, سارے سوالوں کا جواب. کوئی ایسا سوال نہیں ہے دور پڑے محمد والے. اچھا باقی ایسا ہوا کیسے؟ 120 سال تک تو اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت ہے, اس کے بعد 5 سینکڑوں سال تک جو ہے وہ بنو عباس کی حکومت ہے. یہ سب کربلا کے مخالف, کئی بار کربلا کو ڈھا دیے, کئی بار قبر کو مسمار کر دیا, پانی چھوڑ دیا گیا وہاں پر, فصلیں بنا دی گئی, نظر ہی نہ آئے. لوگوں کو یہ کہا کہ آپ کو کربلا کی زیارت کرنی ہے, آپ کا ایک ہاتھ کاٹیں, پھر آپ جائیں, ان کا کاٹو, کاٹ کے بھیجا زیارت کر کے. پھر وہ عشاء کے ساتھ پھر پہنچ گیا, اس نے بھائی تیرا تو ہاتھ تو ہے میرا. اللہ کیا جذبہ ہے, واہ واہ واہ, کیوں ہاتھ کاٹ رہے تھے یار؟
تمہارا کوئی مال چھین رہا تھا، کوئی وہ چھین رہا تھا. ہم ایک بہت باریک انسانی نفسیات کے پہلو کی طرف آ رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. اور یہ صرف انسانی پہلو نہیں ہے. دیکھیں میرا ایک بیٹا ہے، آپ آگے کہیں کہ صاحب وہ سیکس میں سب سے زیادہ قابل ڈاکٹر وہ ہے، اب وہ نہیں، یہ بات غلط. مجھے ہنسی آئی، میں کہا جی یار ابھی چل رہا ہے پروسیس میں، انشاءاللہ ایک بار بن بھی جائے گا، لیکن ابھی پہنچا نہیں وہاں تک آپ کہہ رہے ہیں. مگر میرے دل کو دکھ پہنچے گا، دکھ تو نہیں پہنچے گا، تھوڑا مسکراہٹ آ جائے گی، ہنسی پڑھوں گا میں کیا بات کروں. اور اب کوئی مجھ سے آگے کیا کہ سر آپ کو پتا ہے وہ تو جواری ہے، تو جوا کھیلتا ہے، تو بد کردار انسان، یہ بھی غلط بات ہے. مگر اب مجھے ہنسی نہیں آئی، اب مجھے غصہ ہے. آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں کسی سے، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے. اب اگر فرض کو دماغ میں رسول اللہ کی تصویر کو آگ لگائی جا رہی ہے تو میر کو خاص میں مجھے کوئی تکلیف ہوگی، اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو منسلک کیا ہوا، میں ان سے منسلک، کہیں بھی ان کی مخالفت ہوگی مجھے تکلیف ہوگی، کہیں بھی ان کی. اچھا یہ میں نے کیوں کیا؟ یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے. آپ دیکھ لیں، اس بات پہ آپ بحث کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے رسول کے کتنا قریب تھا، ان کو کتنا عزیز تھا، لیکن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ رسول نے اپنے آپ کو منسلک کس سے کیا، لہمن لہمی و دمام دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون. یا کوئی طریقہ ہے منسلک کرنے کا؟ کس کے کہنے پہ، کس بچے کے کہنے پہ؟ رسول اللہ تو رسول خدا تھے، اشرف پورے کائنات سے افضل تھے. کوئی نعوذ باللہ اونٹ تو نہیں تھے کہ جب بچوں نے کہا عید میں کہ سب بچے اونٹ پہ بیٹھے، ہم اونٹ پہ نہیں بیٹھے، لیکن میں تمہارا ہوں. کیا فضیلت ہے، واہ واہ واہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منسلک ہونے کی نفسیات کیا ہے. ہر کسی کے لیے اونٹ نہیں بن سکتے. تو بولتے بھائی انسان کو جب نبی بنایا رسول اللہ نے، سبحان اللہ، لیکن ان بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں دوسرے بچے اونٹ پہ سواری کرے، ہم نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں تم سوار ہو جاؤ میرے اوپر. پھر وہ کہہ رہے ہیں دوسروں کے اونٹ چل رہے ہیں، ہمارا اونٹ کھڑا ہوا چلنا شروع کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کے اونٹ آوازیں نکال رہے ہیں، ہمارا اونٹ آگے تو اونٹ کو جیسے آواز نکالنا شروع. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے منسلک ہونا. واہ واہ. آپ دیکھیے کہ رسول منسلک کس سے ہوئے. واہ واہ واہ. آگے محرم کا چاند دیکھ کے ان کے آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے. کوئی رشتہ تھا، کوئی محبت تھی، کوئی اٹیچمنٹ تھی، کسی سے وہ منسلک تھے. اس کا گوشت ان کا گوشت، اس کا خون ان کا خون. حسین نے میری وعدہ میں کہا حسین، میں اپنے نواسی کے لیے نہیں کہتا ہوں کہ میں اس سے، وہ مجھ سے میری بیٹی ہے، میری بیٹی سے وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رسول کہہ رہے حسین نے میری وعدہ میں کہا، اور دکھایا بھی. کیا بات ہے، دکھایا بھی. لیکن رسول جو کہتے ہیں اللہ ذمہ داری لیتا ہے کہ میں اس کو ثابت کروں. بدترین دشمن امام حسین کے یزید نے حضرت زین العابدین کو یا ابن رسول کے نام سے واہ واہ، اے رسول کے بیٹے. واہ واہ. بدترین مخالفین نے ان کو ابن رسول کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی عربوں میں ماں سے تو بیٹی سے تو نسل چلتی ہی نہیں تھی. رسول میں کیا کہتے ہیں کہ ابتر ہے، بغیر نسل کے ہے، پیچھے نسل ہی کوئی نہیں. اللہ نے سورہ کوثر نازل کی، بے شک تمہارا دشمن جو ہے وہ. اور آپ آج دیکھ لیں، آپ پورے بالمخاص کو ڈھونڈ لیں کہ یزید کے کوئی کہے کہ میں اولاد یزید ہوں، یزید میرے مولا. اور آپ پوچھ لیں کہ سیدوں لگنے لائن لگی ہوگی. میں انٹرنیٹ میں پڑھا تھا کہ 2 کروڑ لوگ ہیں جو سید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اچھا.
تو بیٹی سے نسل چل پڑی، واہ واہ واہ، کوئی سوال نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو کہ بیٹیوں کو حق نہیں دیتے وراثت میں، وہ لوگ جو بیٹیوں کو بیٹوں کی دعائیں مانگتے ہیں اور بیٹیاں نہیں چاہتے، وہ بھی مانتے ہیں کہ اولاد رسول امام حسین کو تو اللہ نے ثابت کرایا، دنیا کی لفظوں میں ثابت ہو، منسلک ہونا جو ہے وہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ پڑھ لیں، کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں کہ رسول اللہ نے کتنے لوگوں کی تعریف کی، اور اس تعریف میں ظاہری تعریف کون سی ہے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، اور منسلک کس سے کیا اپنے آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، مجھے تو میرے بیٹے کے بارے میں آپ کتنی بات کریں تو میرے تو دل میں خون خون ہو جاتا ہے، اور رسول کی اولاد کے بارے میں آپ اس کو جو نکل جائیں گے۔ ہم رسول کو تو بہت چاہتے ہیں، لیکن یار یہ امام حسین 14 سال ہو گئے، کیا بات کر رہے ہو؟ اب میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میری والدہ کو 10واں سال ہے دنیا سے گئے ہوئے۔ اگر فرض کریں کہ مجھے کوئی کچھ کہہ دیتا اور کہتا آپ تو بہت اچھی ہیں، آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ تو ہماری مالکہ ہیں، لیکن رضی محمد جو ہے وہ بڑا بیکار ہے، میری ماں اس کے منہ پہ چانٹا مارتی کہ مجھے تمہارے تعریف کی اور تمہارے منسلک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک انتہائی حقیر آدمی، میری ماں جناب فاطمہ زہرا کی کنیز، اور آپ امام حسین کی بات کریں، آپ رسول خدا کی بات کریں، آپ کو سوال ہی یہ اٹھتا ہے کہ یار امام حسین کیوں کر رہے ہو؟ بھائی جیسے بھی کر رہے، آپ کو جیسے سمجھ میں آتا ہے آپ ویسے کریں، آپ نہیں چاہتے ماتم کرنا آپ نہ کریں یار، لیکن قلب رسول کو تکلیف تو نہ پہنچائیں، بیوی فاطمہ زہرا کو دکھ تو نہ پہنچائیں اعتراضات کر کے۔ اچھا اب تو غلط، جیسے میرے بیٹے کے بارے میں کسی جگہ کہ وہ وہاں کا انگلینڈ کا سب سے بڑا ڈاکٹر، بالکل غلط بات ہے، ایسا ہے نہیں، لیکن مجھے تکلیف نہیں پہنچی، ہنسی آ گئی مجھے، میں نے کہا یاد کیسی بات ہے، ایسا نہیں، صحیح ہو جائے اللہ کرے ہو جائے، ابھی ایسا نہیں، لیکن آپ کہیں گے وہ تو شرابی ہے، وہ تو جواری ہے، وہ تو فلاں ہے، تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، بات وہ بھی غلط ہے، بات یہ بھی غلط ہے، ایک بات میں محبت چھپی ہوئی ہے، ایک بات میں نفرت چھپی ہوئی ہے، ایک بات میں منسلک ہونا چھپا ہوا ہے، ایک بات میں ڈیٹیچ ہونا چھپا ہوا ہے۔ تو کوئی بھی آپ کو عقلی اعتراض ہو کسی چیز کے اوپر، آپ یہ سوچ لیں کہ یہ بات کہنے سے اس شخص کے دل پہ کیا گزرے گی جو اس سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی پوری دنیا مل کے جو ہے وہ اپنی اولاد سے نہیں کرتی۔ جس طرح سے بھی جو کرتا ہے، مجھے بہت سارے ہندوؤں کا کلام امام حسین کے اوپر پڑھ کے اچھا لگتا ہے، چلو یار امام حسین رسول اللہ کے اوپر پڑھ کے اچھا لگتا ہے، منسلک ہے نا، رسول اللہ امام حسین سے منسلک ہے، اور تھوڑا بہت انگلی کٹا کے ہم بھی شہید ہو گئے کہ ہم بھی منسلک ہو گئے، آپ انگلی کٹوانے میں بھی تیار نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا سے پوچھو گے آپ کے اولاد کی ضرورت کچھ نہیں، اچھا کچھ بھی جب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں شرک، یہ الگ لگا دیا آپ نے شرک، شرک کیسے ہو گیا یار؟ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ ہستی خالق کی ہستی ہے۔ بھائی میں اگر فرض کریں جب میں نے پہلا کوئی تصویر بنائی تو میں مصور بنا، وہ تو اس وقت مصور تھا جب کوئی تصویر نہیں تھی اس کے علاوہ، کوئی نہیں تھا، ہم نے کچھ بنایا تو ہم جو چیز بنے، وہ تو اس وقت بھی خالق تھا جبکہ کائنات میں اس کی اکیلی ہستی ہے۔ ہم تو اس وقت رحم دل ہوئے جب ہم نے کسی کے ساتھ اچھائی کی،
جب رحم کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا تو بھی وہ رحمان اور رحیم تھا. لیکن کوئی ایک میرا جملہ یاد کرے، کبھی اس پہ بہت لمبی بات کروں گا انشاءاللہ، کہ کوئی بھی چیز جو ہے آپ اس وقت سمجھ سکتے ہیں جبکہ وہ آپ کے مشاہدے اور تجربات کے مطابق ہو. ایک ایسے ہی میں سوال پھینک دیتا ہوں کہ اس کا جواب نہیں دوں گا، میں پوری مزید کو اس کو ہو جائے گی کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا اور آپ سمجھ نہیں سکے، آپ سمجھ کر نہیں سکے. یا میں سرجن ہوں 2023 میں اگر کوئی دنیا میں کوئی نئے طریقہ ایجاد ہو اور وہ کہے آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا یہ ایجاد ہوا ہے، آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے، یہ وہ ہے، میں مان لوں وہاں پہ باقی نئی چیزیں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے میری نظر نہ گزری اس سے. لیکن کوئی مجھے آ کے کہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں تو بھی نہیں سمجھ سکیں گے، میں کہوں یہ بکواس ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سرجری کے اندر کوئی چیز ہو اور آپ مجھے سمجھے اور میں نہ سمجھ سکوں. واہ واہ واہ، حضرت موسیٰ نے تو یہی کہا، کیا خوبصورت مثال. انہوں نے کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ سمجھ، میں آپ کی سمجھ میں اور آپ سمجھ بھی نہیں سکیں اور نہیں سمجھ سکے اس کی کیا وجہ ہے. دوسرا سوال میں آپ سے پوچھوں، یہ دو سوال ہے، میں سوری مجلسوں میں جان دینا میں انشاءاللہ ایک ہی جواب دوں کہ جب فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے انی جعلٌ فی الارض خلیفہ قال اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. یعنی یہ کوئی اگر اس کو پورا مان لیا تو پھر سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. فرشتوں نے کہا کیا تو اس کو منائے گا جو کہ خوریزی کرے گا اور فساد پر کرے گا، جبکہ ہم تو تیری تصویر اور تقدیس کرتے ہیں. واقعی ایسا ہوا نا، خوریزی ہوئی کہ نہیں ہوئی، فساد پھیلا کہ نہیں پھیلا انسان کا نہیں. یہی کہا تھا نا، اور ان کو ڈانٹ پڑی انی عالم و مال، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا. تو فرشتے ہاتھ جوڑ کے کہتے کہ یا اللہ نہیں جانتے کبھی تو پوچھ رہے ہیں، اور تو جانتا ہے اس لیے تجھ سے پوچھ رہے ہیں، پوچھنا برا کیسے ہو گیا. تو اللہ میں نے کیوں رد کر دیا انہیں، اور حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو کیوں رد کر دیا، اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے جو تجربات اور مشاہدات ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ یا تو اس طرف ایک قاتل ہے، آپ دونوں کی طرف کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کہیں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح، ہم اس طرف نہیں ہم اس طرف نہیں، ہمیں اس سے بھی محبت ہے ہمیں اس سے بھی محبت، کیسے کریں گے؟ اچھا چھوڑے قاتل، ایک شخص قاتل کے ہاتھ پہ پستول دیتا ہے کہ گولی مار دو، اس کو وسائل مہیا کر، آپ کہتے ہیں یہ تو اچھا ہے، پھر آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. تو دنیا میں آپ کو سوالات کر کے اس کے جواب دے دیتے ہیں. اچھا منسلک کرنے میں ایک بات اور کر دوں پھر آگے چلتے ہیں. جب منسلک میں نے رسول اللہ کو کہا، رسول اللہ سے بڑی ہستی ہوئی، بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے، لیکن یار بات اور آگے جاتی ہے. آپ دیکھیے قرآن پہ دو جگہ ایسی ہیں یا دو ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ بھی اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آپ سے منسلک کر رہے ہیں، آپ بھی درود پڑھیں، اللہ اور رسول یعنی ہمارے تو پھٹے ہوئے منہ، ہماری پھوٹی ہوئی زبانیں، ہمارے گناہگار بولنے کی طاقت، ہم کیا درود پڑھیں جو اللہ پڑھتا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو منسلک کیا، کلمہ اتنا بڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کی یہ ڈیمانڈ کہ تم درود پڑھو اتنی بڑی تھی کہ اللہ نے اپنے آپ کو آپ سے منسلک کر دیا. تو آپ ذرا اس کی آپ لیبل دیکھیں اور اس کا وہ دیکھیں. دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جہاں اس سے کیا ہے وہ کل لا سلوکم اللہ رضی اللہ کیا حکم ہے.
اے رسول آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے پوری رسالت کی اجرت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت برائے عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اب پتہ چلا آپ کی بات جب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین کی بیوی ہمارے نام جو ہے حسین، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ من کچھ تو مولا خاصا لیو مولا، تو یہ حدیث ہے نا، یہ حدیث نہیں ہے بھائی، یہ جو ہے یہ وحی الہی ہے. جو کل لا سلم علیہ الموت القربات کے اندر سے اسی کنٹینیوشن ہے، اس آیت کی کنٹینیوشن ہے جو ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ کتنی بار حضور نے کسی بھی کتاب، آپ صحیح بخاری حدیث صحیح مسلم شاید 27 کوئی کتاب ترمذی تو خاص طور پر اٹھا، اس کے بعد آپ جو ہے وہ کوئی بھی اہل رشید آپ رسول کافی اٹھا دیں، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا دیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو منسلک انہی سے کرتا ہے. یہ کمال ہے کہ کوئی ایسی حدیث بھی نہیں آ پائی جہاں پر اللہ نے کسی اور سے اپنے آپ کو منسلک کیا، یہ رسول اللہ نے کسی اور سے منسلک کیا. جب میں مطلب یہ کہ میں نے آج تک کبھی کسی سے نہیں کہا کہ آپ اپنی خیالات بدلیں، آپ اپنا میں کون ہوں یار، اور مجھے فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر آپ کے نظریات صحیح ہیں تو آپ اللہ اور رسول کے فیوریٹ لوگوں میں آ جائیں گے، نہیں ہوں گے تو وہ آپ سے ناراض ہوں گے. بھائی امام حسین کو نہیں ماننے کا مسئلہ یا ان کے غموں پہ خوش ہونے کا مسئلہ جو ہے وہ مجھے اتنا تکلیف نہیں پہنچاتا جتنا کہ رسول خدا کو پہنچاتا ہے اور اللہ کی ذات کو پہنچاتا ہے. تو جب رسول اور اللہ کو آپ سے کوئی مسئلہ جھگڑا کرنا چاہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کے لیے وہ رستے میں کھڑے ہونے والا ہے. میں تو حضرت عبد المطلب کے ماننے والا ہوں کہ جب ابراہیم آیا اور اس نے کہا کہ انہوں نے کہا اس نے کہا تمہاری فوج نے میری اونٹ اور بکریاں لے لی وہ واپس کرو. اس نے کہا کہ ابراہیم نے کہا کہ تمہاری عزت ختم ہوگی میرے سے، میں تو سمجھا تم کعبہ کے لیے آئے. انہوں نے کہا بات سنو یہ کعبہ لاہور اس لیے اس کا ایک بچانے والا ہے اور وہ تجھے انہوں نے کہا کیسے بچائے گا، یہ میرے اونٹ اور میرے ہاتھی اور یہ میرے، انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا کیسے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ بچائے گا. ٹھیک ہے نا، انہیں کی راستے میں چلتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ذکر حسین کو اللہ کیسے بچائے گا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میں بتاؤں کہ بچائے گا. اور میں کون بتاؤں، میری تو بکریاں واپس ہو جائیں، میں کون سا امام ذکر حسین کو بتاتا ہے. آپ میری بکریاں واپس کریں اور آپ ذکر حسین کے خلاف جو کرنا، رسول کے خلاف جتنا رسول کو اپنا دشمن بنانا ہو بنائیں، جتنا اللہ کو اپنا دشمن بنانا ہو بنائیں. مجھے اس سے کیا لے رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے کہ بندی میں جو اللہ تعالیٰ کرے گا وہ کرے گا آپ کے ساتھ. تو بھائی آپ شیعہ ہو، آپ سنی ہو، آپ ہندو ہو، لیکن اہل بیت اور رسول اللہ کے خاندان سے دشمنی مت کرنا. غلطی اگر ہو بھی تو ایسی کرنا جس میں ان کی محبت جھلک رہی، ایسی غلطی مت کرنا جس میں ان سے عداوت جھلک رہی. تو میرے آج کی بات کا مقصد یہ تھا. پھر میں اپنے آخری پوائنٹ پہ آتا ہوں اور وہ یہ ہے آپ کا اپنا ایک ادارہ ہو کوئی جہاں کام کرتے ہو یا پڑھتے ہو، وہاں کے لوگ اب ان سے سلوک کیسے کرنا ہے. اس میں غلطی اور لوگ تو کر سکتے ہیں لیکن یہ حسینی غلطی نہیں کر سکتے، کیونکہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے پوری دنیا میں. بھائی آپ مہابھارت پڑھیں، مہابھارت میں جب تک ارجن کو تیر نہیں لگتا اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلتا اس میں کوئی عورت بھی ہے کہ نہیں. پھر تیر لگتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب اس کی ماں ہوتی ہے. اس طرح سے بہت سارے بات، لیکن کربلا تو شروع سے آخر تک آپ مجھے ایک بات بتائیے، ساری دنیا کہہ رہی تھی عورتوں اور بچوں کو نہ لے کے، اگر عورتوں اور بچوں کو نہ لے کے جاتے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ڈوبی کیا ہوتی.
مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ چچا کیا ہوتا ہے. میرے بھتیجے کی ابھی شادی تھی انگلینڈ میں. میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا بات سنو, حضرت عباس پہ روتے ہو؟ ہاں. میں نے کہا پھر یہ میرا بھائی بھی چھوٹا, میں نے کہا جتنا یہ تمہارا ہے اتنا میں تمہارا ہوں. ٹھیک ہے نا, ورنہ حضرت عباس تم سے ناراض ہو جائیں گے اگر تم اس کے خلاف اس کہا کہ سکینہ اور علی اصغر جو تھے اور علی اکبر جو تھے وہ حضرت عباس کے تھے. آپ ان کو الگ کیسے کریں گے؟ امام حسین نے حضرت علی اکبر سے کیا کہا؟ بیٹے پھوپھی سے اجازت لی ہے بھائی, کیا کہنے, کیا کہنے, احترام. تو آپ اپنی پھوپھی کا احترام کیسے نہیں کریں گے؟ اگر پھوپھی کا احترام نہیں کریں گے تو چھوڑ دو پھر حسین پہ روتے. اللہ کیا تھر سے دوست ابھی بھی اپنے مظاہر. ساتھی جو رشتہ چاہیے, جو مسئلہ ہے وہ کربلا سے پوچھو. آپ کو ایک ایک ہستی کو اٹھا کے سوچو, آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ مل جائے گا. یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے. اور ہر زبان میں, ہر مسلک میں, ہر علاقے میں. بھائی میر انیس مرزا نبی لکھنؤ کے تھے نا, اب کہتے ہیں کہ ایک قاصد آیا امام حسین کے پاس پیغام دے کے اور کہنے لگا حسین کون ہے. اب امام حسین کی شخصیت کو سمجھتے ہوئے میر انیس نے 2 مصرے لکھ دی. دیکھو یہاں پہ بیٹھنا بھائی شاعری کرنا امام حسین کے اور ان کے مقام کو سمجھے بغیر غلطیاں کر دینا مناسب بات نہیں ہے. تو میر انیس نے کیا کہا؟ میر انیس نے کہا کہ یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین, یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں, مولا نے سر چکا کے کہا میں حسین اللہ. اسی طرح سے آپ حضرت قاسم کو جب امام حسین نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں موت کیسی لگی, بچے تھے, جس طرح آج کے بچوں کو چاکلیٹ اور یہ سب پسند ہوتا ہے, اس زمانے میں شہد چلتا تھا, انہوں نے کہا شہد سے بھی میٹھی لگتی. اب اس میں بچپنا بھی ہے اور وہ شعور اہل بیت بھی. اہل بیت کے بچے بھی بے شعور نہیں ہوتے تھے. لیکن میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, آپ یاد رکھیے گا کہ جتنا اعلیٰ مقام ہوتا ہے انسان کا اللہ کے نزدیک, اتنا زیادہ وہ سینسیٹیو بھی ہوتا ہے. بے شک تو یہ سمجھنے کا بی بی زینب اتنی بڑی تھی, بھائی کی شہادت تو ان پہ کیا ہوتی ہے, ایسی بات کوئی نہیں. انہیں جتنی ہمیں اپنے بھائی کی تکلیف ہو اس سے 100 گنا یا نہ جانے اس سے بھی زیادہ جو ہے ان کو تکلیف ہوئی. جب بی بی سکینہ کو تماچے پڑے ہوں گے تو حضرت جناب زین العابدین کو, یار اللہ آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے. اگر آپ کی 50 سال کی بچی ہے, بہن ہے, بھتیجی ہے, اللہ اس کو محفوظ رکھے. لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ شہیدوں پہ کیوں روتے ہو, ان کو پتہ نہیں کہ بی بی سکینہ کے ساتھ کتنی تشدد ہوا ہے پورے علاقے میں. جب ان کی شہادت ہوئی اور امام زین العابدین ان کو بولنے کو دیا کہ غسل دے رہے تھے وہاں پہ, تو ایک دفعہ چیخ مار کے ہوا. تو بی بی نے پوچھا کہ آپ اتنے صابر ہیں, آپ کی چیز پہلی دفعہ سنیے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جب میں کرتا خون سے جسم سے ایسے چپکا ہوا ہے کہ جب میں اس کو اٹھاتا ہوں تو کھال ساتھ میں نکلتی ہے. اور جب بی بی سکینہ کو کوڑے پڑ رہے تھے تو بی بی زینب اپنے آپ کو ان پہ گرا دیتی. تو سوچے ان کے جسم کا کیا ہوگا. تو ماں بہنوں کو کیا یہ حال ہو, ان پہ بھی خوش ہونا چاہیے, ان پہ ممنون ہونا چاہیے. اسی طرح سے بی بی زینب کو آپ اٹھا کے دیکھیں, ان کا کیا مقام تھا. دونوں بیٹے, دونوں بیٹے جو ہے جب شہید ہو کے واپس آئے
بیوی زینب ناراض تھے، مسلم کی اولاد پہلے چل جا کے شہید ہوگی، تم بیٹھے اس طرح کے عالم میں پھر نہ دل جگر دیکھے، در پہ آ کے ماؤں نے جنگ کے ہنر دیکھے، اپنے لال کے ٹکڑے خون میں تر بدر دیکھے، ریگے گرم پر لاشیں بچیوں پہ سر دیکھے،